ماں باپ کا بے ادب ہے تو کتنی بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، حج کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ دینا معمولی عبادت نہیں ہے۔ تو فرمائے ماں باپ کا بے ادب ہے، نہ نماز قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ کچھ بھی قبول نہیں ہے، اتنی بڑی عبادت قبول نہیں ہے کہ پھر بابے دے کول جا کے جڑے پیسے دینے تھے ان کی خدمت کرنا وہ قبول ہو جائے۔ او بھائی کسی شریعت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس نے تسبیح گل کے اندر بڑی بڑی پہنی ہو، پڑھنے کا پتہ نہ ہو۔ اور یقین جانیے آپ یہ موبائل کے اوپر دیکھ لیجئے، نیٹ کے اوپر آج جدید دور ہے، آپ سرچ کر کے دیکھیے، بابے ایسے جن کے اوپر جو ہے وہ چھاپا ڈالا گیا، ہر طرح کا دھندا وہ کر رہے تھے، برائی ان کے اندر موجود تھی، اور جب ان سے کلمہ سنا گیا تو کلمہ تک نہیں آتا۔ اور ہمارے لوگ ایسے ہیں تو ان کی جو باتوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں باتوں نہ دے دے۔ وہ بھائی وہ تو ایسے ہیں جن کو ویسے ہی اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے، وہ تو پہلے ہی رب کے گھر سے دور کر دیے گئے، جن کو مسجد کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے قریب علاقے کے اندر، اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں، ایسی سوچ کے لوگ اب موجود ہیں جو کہتے ہیں نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قریب ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ دعا، بس دعا مانگتے رہو ہمیشہ، ہم تو نماز میں ہی ہیں، ہم تو ہمیشہ رب سے مانگ رہے ہیں۔ ایسے لوگ آ چکے ہیں، یہ بد نصیب ایسے اور بدبخت ایسے ہیں، ان کو صلاۃ کا، نماز کا زیادہ پتہ ہے، مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی نماز پڑھی، کبھی نماز نہیں ترک کی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے نماز چھڑانے والا؟ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ لوگ ہمارے ایسا کرتے ہیں، بابے کو ماننے کی بات آئے تو کوئی شریعت کو نہیں دیکھتا۔ مسجد کے اندر مولوی رکھنا ہوئے تو پھر انہیں جناب جی پیروں کی جتی بھی اگے پیچھے ہو جاوے تو ان دے اعتراض ہو جاتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے وہ بندہ جس نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن آتا نہیں ہے، وہ بندہ جس کو کلمہ صحیح نہیں آتا ہے، اس کی بد دعا سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اور جو ہمیشہ قرآن اور حدیث پڑھاتا رہتا ہے، اس علم دین کے اوپر زبان کھولنے سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ افسوس کا مقام ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء، ان قریب میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگ علماء سے دور بھاگیں گے، اور جب ایسا معاملہ ہو نا لوگ علماء کے اوپر باتیں کرنے لگ جائے، صحیح علماء، صحیح کی بات کر رہا ہوں، جو بیچارے پڑے ہوئے نہیں ہیں، چار صورتیں یاد کر کے اور جس کی آواز اچھی ہے وہ تقریر کرنے لگ جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ یقین جانیے ہمارے مدارس کی حالت ایسی ہو چکی ہے، جس تقریر کرنے والے کو آپ لوگ بلاتے ہیں نا 40 50 ہزار دے کر بلاتے ہیں، وہ کام کچھ نہیں کرتے، وہ تو آپ کو صرف کانوں کا چسکا دے کر چلے جاتے ہیں، اور جو مدارس کے اندر کام ہو رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک پورا مہینہ ایک استاد بیٹھ کر پڑھاتا ہے، اس کو 10-12 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، وہ بھی کسی مدرسے میں ہے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا جب ایسا وقت آ جائے نا تو فرمایا پھر اس وقت غور کر لینا، میری امت کے اوپر 3 ہفتے بلائیں آ جائیں گی۔ پہلی علامت بلا کی آئے گی، فرمایا یسلطہم اللہ سلطان ظالما، اللہ ان کے اوپر ظالم سلطان مقرر کر دے گا، ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان جب سے بنا ہے اب تک کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان پستے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا، میں اس کی تفسیر نہیں کرنا چاہتا، وقت نہیں ہے، دوسرا فرمایا ان کی کمائیوں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ کماتے کتنا، لاکھ کمانے والے بھی لوگ موجود ہیں، برکت نہیں ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے کمائی ختم، پھر وہ لوگوں سے ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جب وہ دنیا سے جائیں گے تو بے ایمان ہو کر جائیں گے، الیاذ باللہ۔ اس بات کو تو رب بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک سب کو توبہ نصیب فرمائے اور رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں رب ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے رب کریم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، خصوصاً رب کائنات محمد سلیم مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔